الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان۔ تمام تر تعریف اور ستائش کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی سلامتی، اس کے سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ جو مہینے اور ایام گزر رہے ہیں انہیں موسم حج، یعنی یہ حج کے ایام ہیں۔ شوال کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شوال کے مہینے کے فوراً بعد ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور پھر ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے انہیں کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر سے حج کی نیت سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ شوال کے مہینے سے پہلے حج کا احرام باندھ کے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ رمضان کے مہینے میں وہ گھر سے احرام باندھے اور کہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، یہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت مقرر فرمایا ہے کہ اس مہینے سے اس تاریخ تک تم نے گھر سے نکلنا ہے اور تم نے عرفات میں پہنچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ترتیب دے دی گئی، بتا دی گئیں۔ میقات زمانی یعنی وقت اس کا مقرر کیا گیا، میقات مکانی یعنی اس کی جگہ مقرر کی گئی کہ اس جگہ سے تم نے احرام باندھنا ہے۔ قرن منازل ہے، یہ لملم ہے، ذات عرق ہے، جوحفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ یہ 5 بڑے میقات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مقرر کیے گئے جنہوں نے باہر سے آنا ہے، کہ اس جگہ سے پہلے
تم احرام باندھو یا اس جگہ پہ آ کے اس کے بعد والی جو جگہ ہے اس میں جب تم نے داخل ہونا ہے تو تم حالت احرام میں ہو۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں گھر سے حج کے مہینے میں احرام باندھ کے جاؤں اور میں وہاں جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دوں، کیونکہ حج کو بڑے دن باقی ہیں، میں تو شوال میں ہی چلا گیا تو حج کو تو 2 مہینے باقی ہیں، تو میں احرام کھول دوں گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ حج تمتع پہ جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کا شروع ہونے سے، ایک ہے حج کا وقت، حج کے مہینے وہ تو شوال میں شروع ہو گئے، ایک ہے حج کی ادائیگی کا وقت جو 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 8 9 10 11 12 13 اس میں کنکریاں مارتے ہیں اور حج پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں جا رہا ہوں 6 تاریخ کو، میں جاؤں گا عمرہ کروں گا، 7 کا دن گزر جائے گا اور اس کے بعد 8 ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں عمرہ کر کے احرام کھولوں، میں عمرہ کر کے احرام میں ہی رہوں گا اور اسی احرام کے ساتھ میں حج پہ چلا جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں حج اقران۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے جانا ہی حج کے لیے، میں نے عمرہ کرنا ہی نہیں، ڈائریکٹ میں 8 تاریخ کو وہاں سے نکلوں گا حج کے لیے، یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں حج کے مناسک پورے کروں گا، تو اسے حج افراد کہتے ہیں کہ یہ بندہ اکیلا حج افراد کرنا چاہتا ہے۔ تمتع اور قران میں قربانی ہے تو حج افراد جو ہے اس میں قربانی نہیں۔ یہ احکامات ہیں جو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ آپ کو حج پہ لے کے جائے تو آپ کو انشاءاللہ یہ تفصیل سے سکھا دیں گے۔ سر دست آج کا موضوع یہ ہے کہ حج ہم کیوں کرتے ہیں، حج پہ لوگ کیوں جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، حج کے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، فوائد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، گویا کہ فلسفہ کیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کچھ وجوہات ہیں جن بنیادوں پہ اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے۔ ایک یہ کہ انسان صرف ظاہر پہ توجہ دے اور اس کے مقاصد پہ توجہ نہ دے کہ میں نماز اتنے سالوں سے پڑھنے جا رہا ہوں تو میں کبھی تو اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دن میں 5 مرتبہ اکٹھا کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ہم پہلے کارنر میٹنگز کرتے ہیں گلی محلے کی کہ فلاں تاریخ کو بہت بڑا جلسہ ہوگا، تم نے وہاں پہنچنا ہے، گویا کہ یہ ہماری روزانہ کی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں 5 مرتبہ، جہاں ہم اپنے دوست و احباب سے ملتے، زیارت کرتے، نماز پڑھتے، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، چونکہ اسلام میں محبت سے کسی کا منہ دیکھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ 25 30 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا بندہ کون ہے، یہ بندہ نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ سیاستدان کو تو پتہ چل جاتا ہے جس کی ساری زندگی اسلام آباد میں گزرتی ہے کہ فلاں بندے کا بڑا آدمی فوت ہو گیا، چونکہ اس نے ووٹ لینے، اس کے پاس وقت بھی ہوتا ہے تعزیت کے لیے، وہ آ بھی جاتا ہے، جبکہ اسے دعا نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن راکھا رکھاؤ وہ ہمارے نمازیوں سے زیادہ محلے میں بنا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری خوشی غمی پہ وہ پہنچتا ہے، لیکن اگر ہم 25 30 سال سے اکٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہمارا ساتھی یہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو نماز تو ہے لیکن مقصد نماز نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اکٹھا فرماتے ہیں، دن میں 5 بار ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک پھر بڑا اجلاس ہوتا ہے جس میں روئے زمین کے سبھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی مقرر کی گئی جگہوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کالے، گورے، گندمی، عربی، اجمی، انگریزی، سبھی ایک ہیئت میں، ایک تشکل اور ایک تشخص میں، 2 احرام کی چادریں، انسلے کپڑے پہن کے پاک پروردگار کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے گھروں سے وہ رخت سفر باندھتے ہیں۔
وتزودوا، حج شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ حج کا زاد راہ اور سامان لے کے نکلو. فإن خیر الزاد التقوی، اور یہ بھی بات سن لو، بہترین جو زاد راہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تقوی کی دولت ہو. یہ نہ ہو کہ تم حج پہ گئے لیکن تم ہوٹل کے چکر میں، بڑھوتری کے چکر میں، فیس بک کے فوٹو کے چکر میں، تم بوسہ لینے کے چکر میں، اور تم جناب علی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے چکر میں تقوی کی دولت سے محروم ہو گئے، تو یقینی طور پہ، لازمی طور پہ تمہارے اس سفر کی قبولیت اللہ کے دربار میں وہ مقام نہیں پائے گی جو تقوی کے زاد راہ کی بنیاد پہ مقام پا سکتی. حج ایک عبادت ہے، یہ جسمانی عبادت بھی ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے. تمام تر عبادتیں اللہ نے حج میں جمع فرمائی. اسے جہاد بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے حج کے سفر پہ تو گویا کہ وہ جہاد کے ایک سفر پہ نکلا ہوا ہے. بوڑھے، کمزور، ضعیف، ناتواں اور خواتین کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا. فرمایا یہ لوگ جب حج پہ نکلتے ہیں، امہات المومنین میں سے کسی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم جہاد پہ نکلیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جہاد حج میں رکھا ہے، لہٰذا تم حج کی تیاری باندھو، اللہ تمہیں جہاد کا سفر کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. جب جہاد کا لفظ ذہن میں آئے، اکیلا ثواب ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جہاد کا ثواب بڑا ہے، ذہن میں مشقت کا پہلو بھی اجاگر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے جہاد سے تعبیر اس لیے فرمایا ہے کہ اس سفر کے اندر مشقت بھی ہے، جہد مسلسل بھی ہے، تکلیف بھی ہے، انسان کی ایڑیاں تھکیں گی، اور اس کی کم از کم جہاد پہ جانے سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، حج پہ جانے سے پہلے بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہاں پاکستانی لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، لوگوں کو ناک دکھانے کے چکر میں جاہل اور بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں. اللہ کی قسم انہیں دنیا و ما فیہا حج کے ارکان کی کوئی خبر نہیں ہوتی. میرے یہ دوست جو خاندان کے اندر اور بہنوں کی وراثت کھا کے حج کروانے کے چکر میں کہ 5-6 کروڑ روپیہ بہن کا بن رہا ہے تو اس کو VIP حج کروا دے، اسے پتہ ہی نہیں. میں نے خود حرم کے اندر ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا جو یہ کہہ رہی تھی، ملتان کے علاقے کی عورت تھی، کہنے لگی کہ پنجابی میں کہ میری اولاد ہے میں نک بچان دے چکر کن مینوں بھیج کر لیا تے مینوں تا پتہ کاش ہے دا نہیں. جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، زندگی کی اس کی آخری ریلیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو جہاد میں بھیج دیتے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تیری دکان تھی تو نے پیو کو حج کیوں نہیں کروایا. حج جوان بندے کا ہے، حج جہاد ہے. انڈیا کے بارڈر پہ جنگ لگی ہو، ہم بوڑھوں کو بھیجیں گے؟ جہاد کا جب لفظ بولا جائے تو یہ تصور ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کے لیے تیاری ہو. وہاں بھاگنا ہے، وہاں لمبا سفر ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، سواریاں اور سہولتیں ہونے کے باوجود بھی مشقت ہے. یہ قیامت تک جہاد رہے گا، لہٰذا قیامت تک اس حج کے سفر میں مشقت رہے گی. یہ بوڑھے ماں باپ ایئرپورٹ پہ جا کے رل جاتے ہیں، حرم میں بیٹھ کے بد دعائیں دیتے ہیں. لہٰذا تمام ایسے پاکستانی جو معاشرے میں ناک بچانے کے چکر میں اپنے اس عمر کو پہنچے ہوئے والدین کو حج یا عمرے پہ بھیجتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں وہ اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں عمرے کا احرام کس طرح باندھنا ہے، ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں کہ چکر کتنے طواف کے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں. کئی ساتھی ہم نے دیکھے، ہمارا ایک دوست کہنے لگا کہ ہم ہوٹل میں بیٹھے تو عمرہ کر کے تو ایک بابا جی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ہم آئے، پھر ہوٹل میں بیٹھے تھے، پھر آئے، پھر ہوٹل میں بیٹھے. ہم نے کہا بابا جی آپ نے عمرہ نہیں کرنا؟ کہتا میں کر لیا. تو اس نے کہا ٹینڈ تو آپ نے کروائی نہیں. کہتا ٹینڈ بھی کرواتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بابا جی ٹینڈ بھی کرواتے ہیں. تو آؤ ہم آپ کو ذرا حرم میں لے کے چلیں.
وہ کہتا ہم اس کو حرم میں لے کے آئے تو ہم نے پوچھا عمرہ کہاں کیا ہے؟ تو وہ مسجد حرام سے باہر جہاں رش ہوتا ہے نا، کہتا ہے یہ جو لوگ عمرہ ہی کر رہے ہیں میں بھی اتنے عمرہ کیتا ہے. یعنی وہ ویسے ہی پھر کے چلا گیا. کہتے ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے، مسجد حرام سے داخل ہو کے مطاف میں اترے، مطاف میں اتر کے سامنے بیت اللہ تھا، اسے بیت اللہ دکھایا، اسے کہا یہ اللہ کا گھر ہے. کہتا ہے یہ تو سعودی حکومت نے غلطی کی ہے، ارد گرد بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ گرانی چاہیے تاکہ یہ نظر آئے. میں خود ایسے کئی، ہمارے یہاں اقبال نگر کی 5-6 عورتیں ہمارے ہوٹل میں تھیں، تو میں نے ان سے پوچھا کتنے دن ہو گئے عمرے پہ آئے ہوئے؟ ان کو اس وقت 20 یا 21 دن ہو گئے تھے. تو میں نے کہا آپ حرم میں کتنی بار گئے ہیں؟ کہتی ہیں 1 بار. انہیں بالکل معلوم نہیں. اولاد نے معاشرے اور خاندان میں ناک دکھانے کے لیے، ناک بچانے کے لیے انہیں بھیجا ہے. اور یہ جو مظہر ہے جس چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اس پہ ہمارے علماء نے بہت کم توجہ دلائی ہے، لہٰذا یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. حج مذاق نہیں ہے، عمرہ کوئی شوق اور شغف نہیں، یہ عبادت ہے. اس کے احکام ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اور اگر وہ پورے نہ کیے جائیں تو ان شاعر کی توہین ہوتی ہے. اسی لیے تو دم ہے کہ قربانی دینا پڑے گی، جانور ذبح کرنا پڑے گا. اگر کسی موقع پہ تم سے بھول کے مخالفت ہو گئی، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں. لہذا حج جہاد ہے، اس کے لیے جسمانی ٹریننگ، جسم کے اندر قوت، جسم کے اندر پاور ہو کہ انسان کسی موقع پہ تھک کے یہ نہ کہے کہ میں کہاں آ گیا. لوگ روتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہنے لگے، بہت سارے دوست وہاں جو سعودی ہیں ہمیں بڑی ایسی باتیں سناتے ہیں جن کو سن کے بڑی ہنسی آتی. کہتا ہے کہ میدان عرفات میں ایک بابا بڑی اونچی اونچی آواز سے رو رہا تھا. تو میرا دوست کہتا میں نے اسے کہا بابا جی کہاں جانا ہے؟ کہاں جانے سے برا تو یہی ہے کہ ہوٹل کہاں ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، خیمہ کہاں ہے؟ کہتا وہ رو رہا تھا. میں کہا بابا جی کتنے جانا ہے؟ کہنے لگا پت میں ساہیوال جانا ہے. اس کو وہ اتنا پریشان تھا. بیگ گم ہو جاتے ہیں، ان کے پاسپورٹ گم ہو جاتے ہیں، یہ تو لو عام روٹین میں چیزیں پیش آ جاتی، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. رش کے اندر پریشانی کے عالم میں بد دعائیں دیتے ہیں. کتنے واقعات آپ کے سامنے رکھوں، یہ اس لیے کہ بہت سارے دوستوں احباب نے اسپیشلی طور پہ کتابت کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے میرے ساتھ رابطہ کر کے کہا قاری صاحب آپ اس پہلو کو اجاگر کریں کہ یہ پاکستانی لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں. انڈین لوگ بوڑھے بابوں کو جو مرنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں، ان کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں. ساری زندگی پوچھتے نہیں، حال نہیں پوچھتے، بات نہیں پوچھتے. جب بابا مر جاتا ہے تو اس کے منہ کو مکھن لگا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے آئیں گے تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بابا مکھن کھاندہ مر گئے. چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، حکیم کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا. حج یہ جہاد ہے، یہ افضل ترین عبادت ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ جب حج کے مہینے، حج کے ایام، حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ دنوں کو یہاں لے آتا ہے. ان دنوں کی عظمت میرے اور آپ کے لیے بڑھ جاتی ہے. یہ ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوگا، میں آپ کے حوالے سامنے یہ رہنمائی رکھوں گا کہ پہلے 10 دن 9 دن آپ روزے رکھیں گے، کثرت سے تسبیحات کریں گے، اور وہ 9 دن اتنے افضل ہیں کہ رمضان کا کوئی دن بھی ان جیسا افضل نہیں ہے. اللہ نے ان دنوں کو فضیلت عطا فرمائی. گھر سے نکلے، احرام باندھا، 2 چادروں میں آئے، انسان کو توجہ دلائی گئی. انسان زندگی اس لباس میں بھی گزر سکتی ہے. ذرا غور کر، ہم نے حج کو ٹورزم کا نام دیا، ہم نے حج کو فیشن کا نام دیا. ہم نے آج تک کسی بندے سے حج اور عمرے سے واپسی پہ یہ نہیں پوچھا بتا تیرے ایمان کی کیا حالت ہے، بتا تیرے اندر کتنی روحانیت آئی. ہم فوری طور پہ پوچھتے ہیں ہوٹل کہاں لیا تھا، پیکج کتنے والا لیا تھا، ٹکٹ کون سی تھی، ایئر لائن کون سی تھی. میں تو مکہ ٹاور، یعنی مکہ ٹاور دا مقام ہویا، عمرے دا کوئی مقام نہیں.
میرے جیسا بیچارہ کہتا ہے ہم نے وہ جناب علی وہ نقل جمائی کے اڈے کے پیچھے جڑے بنگالیاں دے پرانے جو ہوٹل نے انہاں چ رہائش رکھی سی. میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا, میں کہا ہاں یار انہاں چ رہائش رکھی سی, پتہ نہیں عمرہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا. تو چونکہ مکے ٹاور چ رہائش رکھی سی, ہو سکتا تینوں 50 عمریاں دا ثواب مل گیا ہوئے. بلیک میل کرتے ہیں, فیشن اور ٹور بنایا ہوا ہے. کون پوچھتا ہے کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے, اسے دل میں جگہ دو. آپ نے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس سے پوچھا کرو تیرے ایمان کا کیا حال ہے. ہمارے معاشرے کے اندر تو بلی کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں, وہ بلی رکھی سی, بلی کا کیا حال ہے, وہ فلاں تو نے وہ برطانوی جو کتا وہ رکھا تھا اس کا کیا حال ہے. ہر چیز کا ہم حال پوچھتے ہیں. کیا ہم نے ایک دوسرے سے کبھی پوچھا بتا تیری نمازوں کا کیا حال ہے؟ تو جو حج پہ گیا تو کیا سیکھ کے آیا؟ کھانا بڑا زبردست سی, ہوٹل کیا کہنے, ادھا نکلے تے ہوٹل چلو جی. یہ تو 50-60 حجاں دا ثواب ملے. اور جو بیچارہ پیچھے تھا وہ بنگالی محلے میں اودا تو بھاواں چاہتا حج ہوئے نہ ہوئے. ہمارے ایک دوست نے قربانی کی اور اس نے شغل میں میسج لگایا تھا. اس نے کہا قربانی تو الحمدللہ اچھی کی ہے لیکن میں نے فیس بک پہ فوٹو نہیں لگائی, مجھے فتویٰ دو کہ یہ قربانی قبول ہو جائے گی. عمرے پہ جاتے ہوئے ہاں جی ٹینڈ کرواتے ہوئے, او اللہ کے بندو کچھ چھوڑ بھی دو یار. او خدارا اپنے آپ پہ ترس کر لو, رحم کر لو. حج کا مطلب کیا تھا؟ حج یا حجو, نیکی کا قصد کرنا, نیکی کا ارادہ کرنا, اپنے آپ کو گناہوں سے دھونے کا ارادہ کرنا. اعتمارا یا تمیرو لفظی معنی کیا تھے, مفہوم کیا تھے کہ انسان یہ سمجھے گناہ بہت ہو گئے اور یہ چادر سیاہ ہو گئی, میں نے اپنی چادر کو دھونا ہے, خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. نظر میں حیا ہو, کان میں غیرت ہو, دل میں محبت ہو, اور نظریں جھکا کے اپنے گھر سے نکلتے سار ہی گناہوں کی وہ ساری ریل اس کی آنکھوں کے سامنے چلے اور یہ بات بات پہ کہے لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں نے زندگی ساری دکان پہ گم کر دی, بچوں کو بنانے پہ گم کر دی, یہ ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. تیرا نام آیا میں ان میں کھو کر کے تیرے نام سے غافل رہا. میرے پاک پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں, میں تیرا بندہ تیرے سامنے صاف 2 سفید چادروں میں حاضر ہوں. اے پاک پروردگار میرے نام آیا مال کی چادر کو گناہوں سے پاک کر دے, صاف کر دے. آنکھیں اشک بہا رہی ہوں, گھر سے نکلنے سے لے کے گھر لوٹنے تک اس کی یہ حالت ہو, اس کا کھانا لیٹ ہو جائے, اس کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہو. یہ تو یہاں سے جا کر کے نفس کو کچلتے ہیں, انسان کی ذات کو کچلتے ہیں, اور پیچھے ٹینشن بھی ہے کاروبار کی, اور بچوں کے ساتھ وہی بازاری قسم کی زبان اور وہی جناب علی بازاری قسم کا گفتگو کرنے کا انداز. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا من حج و اراد الحج فلم یرفث ولم یفسق. یفسق کا مطلب کیا ہے؟ یرفث کا مطلب کیا ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کے واپسی تک اس کی زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہ آئے جسے عقل مند اور دانا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ 10-15 دن کے بعد حرم کے اندر ہی بیٹھے یوں ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان کے کسی پارک میں بیٹھے ہوئے. خدارا کہیں یہ نہ ہو کہ پیسے لگا کے جائیں اور گناہ کما کے آ جائیں. نیکی کا ارادہ, تقوی کا ارادہ, خود کو گناہوں سے جھاڑنے کا ارادہ, گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ. اور افسوس ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کی تھی تو میں نے کہا دبئی کیا جانا, چلو عمرے پہ چلتے ہیں. ٹور کے لیے آئے اور صاحب کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے نا 2-3 دن دبئی کے بھی رکھ لو, جاتے وقت رکھ لو یا واپسی پہ رکھ لو. یعنی گند کے اندر ٹوبی مارو اور پھر گندے ہو کے اللہ کے گھر میں جاؤ نعوذ باللہ, یا واپسی پہ آتے وقت پھر گند کے اندر ٹوبی مارو اور گندے ہو کے گھر آؤ. یہ بات بھی سارے ساتھی اور جو ریکارڈنگ کے اندر مجھے سنیں گے, اگر وہ عمرے پہ جا رہے ہیں
تو گھر سے انہوں نے دبئی کا ارادہ کیا ہے یا واپسی پہ دبئی کا ارادہ کیا ہے. یہ دونوں ارادے محدثین کی نظر میں حج اور عمرے کی شروط کے خلاف ہیں. گھر سے اس ارادے سے نکلنا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اسے عمرہ کہا جاتا ہے. تم تو دبئی جا رہے ہو، ساتھ میں تم نے عمرہ اٹیچ کر لیا. تم تو ٹورزم پہ، ترکی پہ، مصر کے دورے پہ نکلے، ساتھ تم نے عمرہ اٹیچ کر لیا. ہاں یہ کام بھی کریں گے، ساتھ عمرہ بھی کر لیں گے. اس کا احرام تھا، اس کی نیت تھی. جس سواری پہ بیٹھنا ہے اس سواری کا مقام تھا، اس بندے کو عزت اور احترام حاصل تھا. یہ سارے کا سارا سفر ہم نے میڈیائی دجل کی زینت کر دی ہے، سوشل میڈیا کی زینت کر دی. فلم یرفس، گری ہوئی حرکت نہ کرے. بیت اللہ کے دروازے کو پیچھا کر کے ہاتھ ادھر کو کیے ہوئے ہیں اور وہ فوٹو کھنچوا رہا ہے. یہ جو اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ فوٹو کھنچوانے کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں یا دعا مانگنے کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. فوٹو واسطے؟ یہ جھوٹ نہیں، دھوکا نہیں، ثابت یہ کر رہے کہ میں دعا مانگ رہے ہیں. چکیا کیا انہیں؟ یرفس، گری ہوئی حرکت نہ کرے. اور تو لاکھوں روپیہ لگا کے آیا، اللہ کے گھر میں آیا جہاں پہنچنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترس گئیں، ان کی عمریں گزر گئیں. تیرے پاس پیسہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ تو وہ حج کے اس مقام کو پہنچے جس مقام کو پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب یہ کہتی ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. تیرے ذہن میں یہ ہے اس سال کمی رہ گئی تو اگلے سال آ جائیں گے، اسے سنجیدہ لے میرے بزنس مین نوجوان. اگر اللہ تجھے حج اور عمرے پہ لے آیا موبائل کو دفعہ مار دے. باہر نکلا فیس بک سے، ٹویٹر سے باہر آ. یہ جو مہینہ ہے 40 دن ہے، 20 دن ہے، 10 دن ہے، اسے خالص کر اللہ کی رضا کے لیے. گورے اور کالے، اجمی اور عربی، رنگ اور نسل سے بے نیاز ہو کے سبھی ایک جگہ پہ اکٹھے کیوں کیے گئے؟ کہ عزت اور احترام اللہ کے نام کو حاصل ہے. لہذا جو بھی اللہ کا نام لیتا ہے تمہارا رشتہ دار ہے. 5 مرتبہ زندگی میں حج کیا، 90 عمرے کیے، 100 سال عمر ہوئی، لیکن ذات پات کا بت نہ ٹوٹا. حج اور عمرے کیے ہیں، مقصد سے غافل ہے، رنگ نہیں چڑھا. کوئی کس طرح اللہ کو منا رہا ہے، کوئی کس طرح اللہ کو منا رہا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، کسی نے ہاتھ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ رنگ دیکھ کر کے سب اللہ کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تو یہاں بھی دکھنے دکھانے کے چکر میں ہے. حج کی غرض کو سمجھ، حج کے مقصد کو سمجھ، حج کی غایت کو سمجھ. اللہ تجھے یوں کرے کَیَوْمٍ وَلَدَتْکَ أُمُّکَ، کہ گویا آج تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے، تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں. وَحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ. اگر تیرا حج مبرور، برّ یبر کا مطلب کیا ہے؟ اگر تیرا حج مبرور یعنی نیکی کے اس درجے کو پہنچا جس کو پہنچنا چاہیے، تو سمجھ تجھے رسول کی زبان سے جنت کی گارنٹی اور بشارت ہے. تو احساس سیکھ کے آ، لوگوں کو پانی پلا، سقایت الحاج بن، خیر پھیلا. کچھ نہیں ہے تو سائے میں جگہ دے، تعاون کر. جس طرح کا کٹھم دل گھر سے گیا اسی طرح کا کٹھم دل گھر کو لوٹا. مبارک کس چیز کی؟ ہمارے پاکستانیوں کو وقوف عرفہ لازمی چیز ہے. عرفات میں وقف کرنا، ٹھہرنا. 9 ذی الحجہ کو باہر نکلتے ہیں اور مرکزی دن 9 تاریخ کا ہے، کوئی پتہ نہیں. انہیں ٹینشن یہ ہے کہ عرفات کے اندر فلاں بندے انگوٹھیوں کے نگ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے یار نے کہا سی نگ لینا ہے، یار نگ لینا ہے، انہوں اتنے نگ دی پئی. وہ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار ہے سفید سا، میرے محبوب نے کہا تھا میرا نام لکھ کے آنا. پینسل پھڑی ہے، تکے ٹھوٹے کھاندا، اور نہ لکھن دی ٹینشن پئی، اتنے نہ لکھنا. یہاں روحیں ملیں گی، یہاں میدان میقات اور میدان حشر یہاں قائم. ہاں میدان حشر یہاں ہی قائم ہوگا. ہم کب کہتے ہیں کہ یہاں میدان حشر قائم نہیں ہوگا؟
میدان حشر یہیں لگے گا تو بدل الارض غیر الارض، زمین کی شکل تبدیل کر دی جائے گی دنیا کے یہی جگہ پہ میدان عرفات شام، یہ سارے علاقوں پہ یہی میدان حشر ہوگا. تمہیں یہاں بھی حاشیے میں شوقی کی پڑی ہوئی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ روحوں کا میل ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، لوگ کان میں ڈالے ہوئے نہیں لڑکیں گے اس وقت. اللہ جتنے غضب میں ہوں گے، جتنے غصے میں ہوں گے، پتھر پانی بن کے بہیں. کائنات پہ اللہ کا غضب اس طرح حاوی ہو کہ فرشتے تھر تھر کانپے. جبریل کی کیفیت یوں ہو جائے جسے گھسا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے. وہ دن تیرے سامنے آئے، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور تو قلم پینسل پکڑ کے یہاں نام لکھنے کے چکر میں، اور سب سے زیادہ آپ کو وہاں پاکستانی نظر آئے. واپسی پہ کسی پوتی کا ہار لینے کی ٹینشن ہے، نک نہیں رہنا. کسی لئے مسلح لین دی ٹینشن ہے، کسی لئے سرما لین دی ٹینشن ہے. کسی نے آکھا یار ٹوپی لئی آئی. ایک بندہ مینوں کہن لگا تسبیح لے آ کے دینی ہے قاری صاحب، او جیڑی خانہ کعبے دے غلاف نہ مڑی ہوئے، او تسبیح کرنا زیادہ ثواب ملے گا. پھر اس نے فون کیا، اس نے کہا میرے لیے تسبیح لے کے خانہ کعبے کے غلاف سے مل کے آؤ. وہاں سبحان اللہ کہنے سے 5 مرتبہ سبحان اللہ کا اجر ملے گا اس تسبیح پہ. یہ رومال روزہ رسول کے ساتھ لگا کے آنا. اچھا بندہ، عقل مند آدمی وہاں کھڑے، ہمارے یہ عبد الوکیل صاحب ہے نا جو حافظ عبدالستار صاحب کے بیٹے ہیں، وہاں حرم میں ہوتے ہیں مسجد النبوی میں، ان کی روزہ رسول پہ ان دنوں میں ڈیوٹی ہوتی تھی. تو وہ بڑی باتیں سناتے ہیں کہ خط یہاں لوگ پھینک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط، اور خانہ کعبے کے جناب علی وہ غلاف کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے بلیڈ ہاتھوں میں، وہاں سے دھاگے اس کے جو وہ چراتے ہیں. اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے جو لوگ وہاں جاتے ہیں. اور وہاں سے اگر واپس آ جائیں گے 3 مہینے آنی بانی انہاں دسنا ہوندا سی ہائتے گئے سی. اوتھے تاں بتاؤں اڑڑ بڑے ہوندے سی سعودیہ، اوتھے اڑڑ بڑے کیلے ہوندے سی. اوتھے تو چینی پھوکی ہے، یعنی کسی نے پوچھا نہ سدی نہ بلائی، میں لاڑے دی تائی جان بوجھ کے یہ ریا نمود نمائش. اتنی بات کرنے کے لیے تو نے اتنا بڑا سفر کیا ہے. ہمارے استاد سے سعودی زید ابلان وہ فرمانے لگے ایک دن کلاس میں، ڈاکٹریٹ کی ہماری پی ایچ ڈی کی کلاس میں، کہنے لگے کہ یا دکاترہ یا افاضلہ، بڑی عزت سے بلاتے تھے. کیا عربی لوگوں کا ظرف ہے. بڑا سخی آدمی تھا. انہوں نے ہمیں جب ہم نے جانا، انہوں نے زمزم رکھا ہونا، کھجوریں رکھی ہونی، خود پنکھا چلانا، خود چائے بنا کے پلانی. کہنے لگے یہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ اس کے دل میں آتا ہے کہ میں کسی کو دکھاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ شرک کر رہا ہے. یہ بندہ، یہ پتہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تو اس کو نماز کے ذریعے سے آسمانوں سے بھی اونچا لے جانا چاہتے تھے. یہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت صرف بندے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے. ہدفہ الدنیا، یہ جملہ انہوں نے بولا کہ اللہ اس نماز سے اسے فرشتوں سے بھی اوپر لے جانا چاہتے تھے، آسمانوں سے اوپر لے جانا چاہتے تھے. اللہ اسے اس نماز کے ذریعے سے بڑی بلندیاں دینا چاہتے تھے، اور اس کی نظر وہاں بندے سے آگے نہیں جا رہی. اور رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفات کے دن آسمانوں کے تمام فرشتے بندوں پہ رشک کرتے ہیں جو اس وقت میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. گڑ گڑا کے آخرت کی فکر، جہنم کا ڈر اور خوف، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رونا اور دھونا، رحمت کائنات علیہ السلام کا دعائیں اور مناجات کرنا، اور وہ وادی محشر جہاں اللہ کا غضب ٹوٹا، اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی، وہاں سے رحمت کائنات کا صدیوں بعد صحابہ کو یہ کہنا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ. اس علاقے میں ایک رہنے والی بستی نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ان پہ اللہ کا غضب ٹوٹا تھا. یہ سبق سکھایا جاتا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا جن لوگوں کی حرکتیں اور عادات ایسی ہیں جو اللہ کو غصے اور غضب میں ڈال دی. حج زندگی سنوارنے کا نام تھا، زندگی کے زاویے کو تبدیل کرنے کا نام تھا، باطل کو چھوڑنے کا نام تھا، اخلاص کا نام تھا، احقاق حق کا نام تھا، ابدال باطل کا نام تھا کہ انسان سچا ستھرا نفیس مسلمان بن کے اللہ کے گھر سے واپس لوٹے. کبھی کھانے کی کمیاں،
کبھی ایئرلائن والوں کو گالیاں. یہاں ہمارے ایک دوست چنو کے تھے, وہ حج اور عمرے کا کام کرتے تھے, کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک بابا اپنے ہوٹل میں لڑائی پہ اتر آیا, اس حد تک گیا کہ شاید وہ میرا گریبان پکڑتا, اور اس نے بڑے سخت اور تلخ جملے بولے. تو کہنے لگا پیسے تو آدھی مرضی دے لائے نے نا. انہوں نے کہا جی بالکل, جنہیں بنتے سی انہیں لے. انہوں نے کہا پھر ساڈی مرضی بھی کر, پھر ساڈی مرضی بھی کر. انہوں نے کہا کی کریے؟ انہوں نے کہا سدیس نو کہہ نمازاں پڑھایا کرے, عبد الرحمان سدیس نہ رابطہ کر, انہوں کہہ نمازاں پڑھایا کرے. کھانا کھانے کا مسئلہ, ہمارے کچھ ساتھی عمرے پہ گئے, ان کے ہوٹل میں فرق آ گیا. یقین مانیے انہوں نے 12 دن اس ٹینشن میں ضائع کر دی. صبح رابطہ, دوپہر اس دوست سے رابطہ. چلو اس نے غلطی کی بھگتے گا, اس نے زبان کی مخالفت کی بھگتے گا, اس نے وعدے کی مخالفت کی بھگتے گا. تم نے ذہن پہ اتنا عزت نفس کا مسئلہ بنا لیا کہ میں سٹیٹس والا آدمی تھا. او اللہ کی قسم, بیت اللہ سے بڑا کوئی ہوٹل نہیں ہے, کسی ہوٹل کی عظمت اتنی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر کو دو, وہاں جا کے بھی نمازیں چھوڑتے ہیں, ہوٹل کے اندر ہی نمازیں پڑھتے ہیں, حرم کے اندر نہیں آتے. کیا لینے آئے ہو؟ صرف سیر کرنے آئے ہو؟ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ. ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھے, 60 سال کی نمازوں کو ضرب دیں. 60 سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں نا ایک سال کو, 365 کو 60 سے اور 60 کو پھر 365 کے ساتھ ضرب دے کے پھر 5 سے ضرب دیں تو یہ 90,000 نماز بنتی ہے. اللہ تجھے ایک نماز پہ 1,00,000 نماز کا ثواب دیتے ہیں. تیری 60 سال کی نمازیں 1,00,000 کو نہیں پہنچی, یہاں اللہ نے تیرے لیے ایک نماز 1,00,000 بنا کے تیرے لیے رکھی, اور تو سستی کر رہا. تو نیند پوری کرنے کے لیے آیا, پراٹھے کھانے کے لیے آیا, پاکستان میں فون کر کے پوچھتا ہے کس ہوٹل سے کھانا اچھا ملتا ہے. یہ ساری باتیں حد سے بڑھ چکی ہیں. یہاں بھی تجھے چسکوں کی پڑی ہوئی ہے. 10-20 دن تو انشاءاللہ نہیں مرے گا. توجہ کر میرے عزیز, میری اس بات کو غور سے سن. جو عمرے پہ جاتے ہیں, جو حج پہ جاتے ہیں, میرے ساتھ وعدہ کرو, محسوس نہ کرنا, تمہیں انشاءاللہ یہ بہانہ مل جائے گا کہ ہم نے قاری عظیم سے وعدہ کیا ہے. مرکزی مسجد میں میری مائیں بہنیں بھی اوپر عمرے کے لیے آئی ہوئی ہیں. جو میرا بھائی مناسب سمجھے وہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ حج اور عمرے پہ جائیں گے, سوائے زمزم اور کھجور کے کچھ نہیں لائیں گے. سچے دل سے وعدہ کرو, انشاءاللہ اللہ آپ کو عمرے پہ بلائے گا, اللہ آپ کو حج پہ بلائے گا. کچھ نہیں لائیں گے. موبائل لے کے آؤ, منڈی میں آئے ہیں, شاپنگ کرنے آئے ہیں, فلاں چیز لے آؤ, فلاں یہاں سے نہیں ملتی. جو جان کا چائنا کا رومال وہاں سارا پہنچا ہوا ہے, جو ترکی کی یہاں سے ملتی ساری چیزیں, یہاں سے جاتی ہیں ساری چیزیں. صوفی عائشہ فوت ہو گئے امیر صاحب پچھلے دنوں, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. انہوں نے اللہ سے, ولی آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. لوگ دور دور سے ان کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے, تو ولی آدمی تھے یہ. اور صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, صوفی عبداللہ صاحب کی تو بڑی کرامتیں مشہور تھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جیسے کہتے تھے ان کی بات کو پورا فرما دیتا تھا. اس وقت جو مدیر ہیں ماموں کانجن کے قاری فیض الرحمان صاحب, وہاں ان سے میں نے کہا کہ آپ قاری صاحب کی کوئی دعا اور کوئی کرامت صوفی صاحب کی بتائیں. وہ کہنے لگے ان کی دعاؤں کا میں بھی مظہر ہوں. میری والدہ کی جب شادی ہوئی تو اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میرا باپ اکیلا بھائی تھا. تو دادا دادی کہنے لگے سساں نو اور کسی شاید فکر ہوئے نہ ہوئے, بچے دی بڑی ٹینشن ہوندی کہ نسل ودے, جو آئی ہے اس کی تربیت کی کوئی ٹینشن نہیں. تو میرا دادا اور دادی کہنے لگے کہ طلاق دے دو. تو میرے والد صاحب, وہ قاری صاحب کہتے ہیں جو اس وقت مدیر ہیں, کہ ان کا صوفی عبداللہ سے بڑا تعلق تھا. تو 2-3-4 سال شادی کو ہو گئے, تو پریشان تھے. تو صوفی صاحب نے کہا پریشان کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ شادی ہوئی ہے, میں اکیلا بھائی ہوں, اولاد نہیں ہو رہی, تو والدین کہہ رہے ہیں طلاق دے دے. تو صوفی صاحب فرمانے لگے طلاق نہیں دینی, اللہ کو دعا منگ دیں. انہوں نے دعا منگنی شروع کی تھی, تے کنی لمبی دعا منگتے سی. بعض دفعہ دعا کراؤن والا آندا سی یار کی وقت نو پی گئے, چھتی بس نہیں سی کر دیا. اللہ دیں ہاں, اللہ دیں ہاں. وہ کہندے دعا منگن لگ پے, اللہ دے, اللہ کتیاں نو دتے نے, اینوں بھی دے. وہ منگدیاں نہیں, انہوں نے 12 دتے نے. اور جناب علی
منڈیر آندے پنجابی لیر لگی ہوئی ہے، اللہ بندہ ہے اشرف المخلوقات، اینو بھی دے اینو بھی دے، دعا منگدیاں اداں وہ مٹھ کر لینی صوفی صاحب نے۔ تے انہاں نوں کسی نے پوچھا بھی اے تسی کی تصور چونا؟ کہ میں تصور چ قائم کردا کہ اللہ دے عرش دے پائے نو میں جفی پا لی ہے تے نال میں اللہ نہ ضد کر کے آنا کہ اللہ میں نہیں چھڑنا جب تک تو مینوں دتا نہ۔ ایداں مانگ اوتھے جا کے ملتزم نو اے چمبڑ جا، سینہ لا، سونیا اینو صاف کر، اینو کفر تے منافقت تو، اور سونیا تینوں تیریاں ساریاں صفتاں دا واسطہ ہے، میرے دل نو منافقت تو پاک کر دے۔ تے دعا منگ کے پھر انہاں دا چہرہ کھلیا تے کہن لگے جا 1 2 3 4 5 اللہ تینوں 12 بچے دے گا۔ قاری صاحب کہن لگے اسی 12 بہن بھرا ہاں، اسی 12 بہن بھرا۔ تو صوفی صاحب وہاں حرم کے اندر صوفی عائش صاحب طواف کر رہے تھے تو کچھ بزرگ ان کو لے آئے، کہنے لگے صوفی صاحب دعا کراؤ۔ میں بھی وہاں موجود تھا اس وقت، اس دعا میں اللہ نے مجھے بھی شامل ہونے کا موقع دیا۔ تو کتنے لوگ بیٹھے تھے، صوفی صاحب نے سب سے پوچھا کہ کیا دعا مانگے؟ اللہ کی قسم کسی نے دنیا نہیں مانگی، سب نے یہ کہا، اتفاق سب کی زبان سے اس طرح نکلا جس طرح انہوں نے پہلے آپس میں بیٹھ کے طے کیا تھا کہ ہم نے یہ کہنا۔ صوفی صاحب یہ دعا مانگو کہ اللہ موت آوے تے یا مکے یا مدینے۔ اور پھر وہ صوفی ایسا بھی اسی طرح دعا مانگتے تھے، اللہ والے تھے، ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے لمبی دعا انہوں نے مانگی۔ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ مینوں ہر سال حاجتے ساتھ، مینوں ہر سال حاجتے ساتھ، میں ایتھوں کوئی شے نہیں لے کے جاواں گا۔ اپنی زندگی چ جنی دیر ہوش تو بعد جیندے رہے نے ہر سال حجتے گئے تے لوکاں نے ضد کیتی، ملو ملی۔ صوفی صاحب تا ایتھے گلی جاندے کو 2-4 بندے انہاں نوں جانن نکل آندے سی، اور جوش جا کے تر پیندے، گڈی لیٹ ہوئی، انہاں کا صوفی صاحب گڈی آن والی 5-10 منٹاں تک، انہاں کا 5-10 منٹاں نوں پتہ نہیں میں واشنگٹن ہونا ہے افغانستان ہونا ہے، اللہ میرا بھائی میں چلنا، رستے میں انہیں کوئی نہ کوئی اللہ بندہ دے دیتا تھا۔ لوگ ضد کر کے بڑی بڑی قیمتی چیزیں دے دیتے کہ صوفی صاحب آپ نے ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہماری طرف سے تحفہ آپ قبول کریں، تحفہ لینا ثواب ہے، تحفہ رد نہیں کرنا چاہیے، ساری باتیں سناتے۔ ان سے وہ جتنے تحائف اکٹھے ہوتے ان سے وہ تحائف لے لیتے، اور جب واپس آنے لگتے تو وہ تحائف ایئرپورٹ پہ چھوڑ آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بات کی حیثیت ہے کہ یہاں جو بندہ حج کے لیے آئے وہ حج کے لیے ہی آئے، جو عمرے کے لیے آئے وہ عمرے کے لیے ہی آئے۔ ہاں بہت زیادہ غریب ہے، حج کے دنوں میں اسے وقت مل گیا ہے کچھ چیزیں بیچنے کے لیے، وہ حج تمتع ہے، اس کے اندر اس نے فائدہ اٹھا لیا، اس کی الگ شرط اور شرائط ہیں۔ عزیزو ساتھیو، اللہ عمرے پہ لے کے جائے انشاءاللہ۔ ہاں وہ زمزم چونکہ ایک تبرک ہے، کھجور ہے، تو وہ لوگ عمومی طور پہ جتنا ہو سکے اس بات کو بھی سر پہ سوار نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابع الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، اور ایک اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ حج اور عمرے پہ جانے والے کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حج کی جگہ تجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔ میں نے جو جمعہ پڑھایا میں نے یہ نہیں پڑھایا کہ حج نہ کریں، میں نے کہا زیادتی نہ کریں والدین کے ساتھ، انہیں سکھائیں، قوت اور طاقت ہو تو پھر انہیں بھیجیں۔ ہمارے لبرل اور سیکولر مافیے کو حج کے موقع پہ غریب یاد آ جاتے ہیں، جب یہ پیزا بیٹھ کے اڑا رہے ہوتے ہیں انہیں غریب نہیں یاد آتا۔ سنو، تابع الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والخبث كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب الفضہ۔ لوگوں حج اور عمرہ بار بار کرتے رہا کرو۔ عمرہ بار بار کرنے سے اللہ بندے کی زندگی سے غربت اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لوہے کی بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتی۔ ینفی الفقر، عمرہ غربت دور کرتا ہے، عمرہ ینفی الفقر، حج غربت دور کرتا ہے، ینفی الفقر، فقر دور ہوتا ہے، غریبی دور ہوتی۔ اللہ اس روحانی سفر کی برکت سے حج اور عمرے کے پیسے واپس لوٹا دیتے، کیونکہ معتمر اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، حاجی اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے۔
آپ اللہ کے ضیوف الرحمان لکھا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. ہم کسی وزیر اعظم اس میں جانا ہو تو ہمیں 25 دن پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے, اس طرح آنا, اس طرح آنا, اس طرح آنا. سب سے زیادہ ادب اور آداب. خاموش ہے دل, بڑی محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے. اللہ سے پیار چاہتے ہو تو پھر پورا ادب کا مرقع بن کے اس کے دربار پہ جاؤ. کہیں کہیں چلتے چلاتے آپ کو یہ دربار ہے وہاں پاک وطن میں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہاں جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چلتے چلاتے کبھی آپ کا جانا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ 2-3 کلومیٹر دور سے ملنگ سجدے کرتے آپ کو کہیں نظر آئیں گے. ان درگاہوں کے یہ ادب و آداب انہوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر کے ادب و آداب قرآن میں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج تابع الحج والعمرہ. آپ علیہ السلام نے زندگی میں ایک حج کیا ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. جس بندے کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو, یہ مسئلہ سمجھ لیں. جس بندے کے پاس جسمانی طاقت ہو اور جس کے پاس مالی طاقت ہے, جسمانی طاقت نہیں ہے, اس پہ حج فرض ہے, لیکن وہ اپنا حج کسی کو کروائے گا. اپنا حج, اور جس کو وہ حج کروائے گا وہاں یاری پالنی مقصود نہ ہوئے کہ میری یہ دینا, یہ دیکھے کہ اسے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں. گویا کہ اس بات میں ایک مولوی کا بھی اشارہ ہے کہ کسی نے حج کروانا ہوئے تو بھائی میں حاضر ہوں. کسی اللہ والے کو, کسی دین والے کو, کسی دین پڑھے لکھے کو جو غریب ہے, حج کا سفر کر نہیں سکتا. ہم بعض دفعہ انہی کو حج کروا دیتے ہیں خاندان کے اندر جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اور یہ بھی سن لو, ایک امیر رشتہ دار گیا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں رشتہ دار کا عمرہ اور حج کروں گا تو ہو جائے گا. نہیں, یہ بدل اس کی طرف سے ہوتا ہے جو اس کو کرواتا ہے, اس کا خرچہ اٹھاتا ہے. جس طرح میں روزے اگر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو میں اپنی جیب سے میں فدیہ دوں گا تو اللہ تعالیٰ میری اس کمی کو پورا فرمائیں گے. حج جسمانی طاقت نہیں ہے, نہ بندہ چل پھر سکتا ہے, نہ مناسک پورے کر سکتا ہے, لیکن مالی طاقت ہے. اس کی اولاد پہ فرض ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرے, اپنے باپ کی طرف سے قرض کو ادا کرے, اپنی ماں کی طرف سے قرض کو ادا کرے. اور خواتین کو غیر محرم کے ساتھ بھیج دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جی خالو زاد ہے, یہ خالہ زاد ہے, یہ پھوپھی زاد ہے, یہ مامو زاد ہے, یہ ساری باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. محرم ساتھ ہو. ہاں, اس میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ 25-20 خواتین کا ایک گروپ ہے, اور یہ سفر کے بارے مکمل طور پہ یہ قطعی طور پہ ثابت ہے کہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں. جس طرح آج کل کے جدید حالات اور جدید دور ہیں, ہر چیز مل جاتی ہے, ایپس ہیں, بندہ رابطے میں رہتا ہے. تو بعض فقہا نے اس میں گنجائش نکالی ہے, اکیلی عورت کو کسی غیر محرم کے ساتھ نتھی کر کے حج کے لیے بھیجنا یہ جائز نہیں. بوڑھی عورت بیچاری ویسے اسے سہارا چاہیے ہوتا ہے, وہ اکیلی جا سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ سہارا چاہیے ہوتا ہے جو اس کو وہاں لے کے پھرے, چونکہ اس میں مشقت ہے. تو میں نے جو باتیں یہاں کی ہیں یہ گویا کہ ایک تمہیدی آج کا جمعہ ہے. اگلے جو عید تک کے جمعے ہیں انشاءاللہ ان خطبات جمعہ میں حج کے کچھ مسائل, قربانی کے مسائل, ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں کرنے کے کام اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا. جو میں نے بات کی ہے اللہ میرے کہنے کے مقصد کو آپ کے دل میں اتارے, اور میری نیت کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے سچی اور ستھری بنائے. اور ہم نے آپ نے جو سنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے, اے میرے اللہ ہم اس موقع پہ تجھ سے دعا کرتے ہیں, ہم فقیروں کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. ہم کوشش کریں گے کہ تیری نافرمانی نہ ہو, ہم کوشش کریں گے کہ دکھاوے, شہرت اور نمود اور نمائش سے اے اللہ ہم محفوظ رہیں. اے اللہ ہمیں حج کی بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک ایک بار تیرے گھر در کا حج کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے میرے ابراہیم علیہ السلام,
تو نے یہ گھر اللہ کا بنا دیا ہے، اب تو سچے دل سے آواز لگا، دیکھ دائیں بائیں شرق و غرب سے کس طرح یہاں لوگ پیدل اور سوار ہو کے اس گھر کو آتے ہیں۔ اخلاص اور سچائی پہ اس گھر کی بنیاد تھی، روئے زمین کے چپے چپے سے لوگ اڑے ہوئے اس گھر کو پہنچتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سچے دل سے نیکی کی جائے، اللہ کے دربار میں اسے شرف قبول ملتا ہے اور اس کے اثرات آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو بھی نیکی کی توفیق دے، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، دکھاوے